اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علم ہی امید کی کرن ہے، روشنی ہے، آفتاب ہے، اور علم ہی راستہ ہے، منزل ہے، مقام ہے، پہچان ہے. علم ہی تعریف ہے، حمد ہے، ثنا ہے، ذات ہے. علم سے ہی ہر ذات کی خبر ملتی ہے، ہر صفات کی خبر ملتی ہے، ہر نفس کی خبر ملتی ہے، ہر الہام اور وحی کی خبر ملتی ہے. علم ہی تو خبر ہے، ہر نفس کے بارے میں، ہر عبادت کے بارے میں خبریں دیتا ہے. اور جس کو اللہ نے علم عطا فرما دیا قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، وہی تو شان عظمت بخشش عطائے رحمان والا ہے، عظمت شان پاسدار ایمان والا ہے، سلامتی والا ہے، عظمت والا ہے، نور والا ہے، بشارت والا ہے، وحی والا ہے، ایمان والا ہے. وہی شک سے پاک ہے جو علم انسان کو شک سے پاک کر دے اور ایمان کی سلامتی عطا فرما دے. وہی علم شان تعریف حق ہے. اللہ تعالیٰ نے علم سے جن کی تعریف کی ہے انہی کی تعریف کرنا اللہ کے حکم کی پیروی ہے. اے انسان تو جان لے، علم پیروی ہے، حق بھی ہے، علم سلامتی بھی ہے، علم رحم دلی بھی ہے، علم درگزر بھی ہے، علم بخشت بھی ہے، علم پردہ بھی ہے، علم پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی باتوں کی تصدیق گواہی حق بھی ہے. یعنی کہ علمی سلامتی کل ایمان وجود پارسائی ہے. اور علمی تعریف عظمت غیب ہے، علمی ظاہر ہے، علمی باطن ہے، علمی عرش ہے، علمی لوح محفوظ ہے، شان نور رسالت توحید حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو مومنوں کو عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل کر کے، وہی تو شان عظمت علم الہام وحی ہے. اور جس نے وحی کا علم حاصل کر لیا اور ایمان لے آیا وہی تو مومن پاسدار نور سلامتی حیائے صدائے حق والا ہے. اللہ تعالیٰ انہی کی تعریف فرماتا ہے جو علم سے نور والے ہو جاتے ہیں، عظمت والے ہو جاتے ہیں، پاکی والے ہو جاتے ہیں، سلامتی والے ہو جاتے ہیں اور دل کے رحم ہو جاتے ہیں. شان علم توحید حق سے جو حق جان جاتا ہے، حق کو مان جاتا ہے، حق کو اپنا لیتا ہے، حق کے راستے پر چل پڑتا ہے اور حق کی سلامتی میں سلامتی والوں میں شامل ہو جاتا ہے، انعام والوں میں شامل ہو جاتا ہے. عظمت تعریف نور سلامتی شان انعام پاسداری صدا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مومن بندے کو اپنی طرف سے علم دیا ہے، وہ اپنی طرف سے اللہ نے اسی لیے تو علم دیا ہے تاکہ انسان مومن بن کے ایمان نور سلامتی والا ہو جائے، شان توحید والا ہو جائے، عظمت رسالت کا پاسدار ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے علم انسان مومن کو پاسداری کے لیے دیا ہے، صبر کے لیے دیا ہے، درگزر کے لیے دیا ہے، تحمل کے لیے دیا ہے، بخشش کے لیے دیا ہے، پاکی کے لیے دیا ہے. اللہ نے اے انسان مومن جو علم تجھے دیا ہے اس علم کی تمام خبریں تجھے ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے علم کیوں دیا ہے، کس وجہ سے دیا ہے اور اس علم کا مقصد کیا ہے. اللہ نے علم دے کر مجھے کون سی زندگی عطا فرمانی ہے اور کون سی زندگی کا مجھے اختیار دیا ہے کہ کون سی زندگی میرے لیے انعام والی زندگی ہے. علم ہی زندگی شعور جاویداں ہے اور علم ہی زندگی شعور بقا ہے اور علم ہی زندگی جنت صدا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے ہی تمام زندگیوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے. مگر انسان جو ایمان نہیں رکھتا وہ پردے پس یعنی غیب والی زندگی کو نہیں مانتا، اور جو غیب والی زندگی کو نہیں مانتا یعنی کہ مرنے کے بعد والی زندگی کو جو نہیں مانتا وہ انسان تو ہے مگر مومن نہیں. مومن وہی ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتا اور مرنے کے بعد والی زندگی
زندگی کے لیے نیک عمل کرتا ہو، کامیابی کی طرف آتا ہو اور کامیابی کی طرف بلاتا ہو اور کامیابی والوں میں شامل ہو جاتا ہو۔ عظمت علم وحی شان حق ہے، جو عظمت علم وحی سے واقف ہوں گے وہی تو آخرت والے دن پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہی تو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہی انبیاء رسولوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور جن کا ایمان ہوگا وہی تو عبادت والے ہوں گے۔ ایمان والوں کی پہچان ہی اللہ کی عبادت ہے، یعنی کہ عبادت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرب رسول خدا اور قرب حق سے حق والا ہو جانا ہی ایمان والوں کی عبادت ہے۔ اللہ کی تمام تعریفیں، تمام عظمتیں، تمام تخلیقیں اور تمام احسان اور تمام علم وہی انسان مومن رکھتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، یعنی کہ نماز پڑھتا ہو۔ جس نے اللہ کا حق ادا کیا وہی انعام والا ہوگا۔ اللہ کے تمام احسانوں کا حق یہ اللہ کو واحد ماننا ہے اور اللہ کو واحد مان کر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جو علم سے اللہ کو واحد مان لیتا ہے اور مومن ہو جاتا ہے اور پھر اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی کہ عبادت کرتا ہے، وہی مومن کامیاب ہے۔ اور کامیابوں کے لیے ہی تو اللہ نے نور والا علم رکھا ہوا ہے۔ علم دلیل سے علم نور کو جاننے والے، علم دلیل سے علم نور کو ماننے والے، علم دلیل سے علم نور والے راستے پر چلنے والے، تیرے لیے ہی کامیابی یہ صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت ظاہر نور حق سے تیری تعریف فرمائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہر انسان کو مٹی، آگ، ہوا اور پانی سے بنایا ہے، مگر مٹی، آگ، ہوا کی تعریف کی حد ہے، مگر اللہ کے نور کی حد ہی تو قرب الہی ہے۔ جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے وہی تو عظمت نور شان حق والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کی تعریف بھی انسان کے لیے ہے، مگر اللہ کا نور انسان کے انعام کے لیے ہے، یعنی جو انعام والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے نور والا ہونا لازم ہے، اور جو نور والے ہو گئے ہیں ان کے لیے اللہ رسول کی پیروی اور محبت لازم ہے۔ اور جن کو اللہ رسول نے اپنی محبت عطا فرما دی وہی تو سلامتی نور شان صدا والے ہیں، وہی تعریف والے ہیں، وہی عظمت والے ہیں، وہی قدار عظمت حق والے ہیں، اور ان کی پیروی کرنا ہی مومن کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلامتی ان پر اپنی ذات فرمائی ہے جو اتباع کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اتباع وہی اتباع ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی تو اللہ کے نبی نے اتباع سکھائی ہے۔ یہ سیکھنا سکھانا ہی تو شان علم صدا ہے۔ اللہ اور رسول کے علم سے جو سیکھتا اور سکھاتا ہے اور حق بتاتا ہے اور حق سمجھاتا ہے اور حق کی طرف بلاتا ہے اور نور کی عظمت شان تعریف سمجھاتا ہے اور زندگی نور کے بارے میں بتاتا ہے اور عظمت نور کا اظہار کرتا ہے اور نور کی سلامتی سے سلامتی والا ہو جاتا ہے، وہی تو نفس پاک ہو جاتا ہے۔ سلامتی پاکی حیا صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو وہ سلامتی عطا فرماتا ہے جو انسان کو نہیں ملی، یعنی جو ایمان نہیں لایا انسان ان کو وہ سلامتی نہیں ملی۔ جو ایمان لے آیا انسان مومن ان کو جو اللہ نے سلامتی عطا فرمائی ہے وہ سلامتی ہی نور ہے۔ اللہ کی سلامتی کا اظہار حق ہی نور حق ہے۔ اللہ انہی کو پر اپنی سلامتی ظاہر فرماتا ہے جن کو نور والا بنا لیتا ہے، جن کو عظمت ظہور والا بنا لیتا ہے، جن کو اپنی تعریف والا بنا لیتا ہے، جن کو پاکی والا بنا لیتا ہے، جن کو حیا والا بنا لیتا ہے، جن کو پاسداری والا بنا لیتا ہے، جن کو رضا والا بنا لیتا ہے، اور جن کے دلوں کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ عظمت سینہ مومن شان نور حق ہے۔ جن کے سینوں میں نور ہوتا ہے وہی تو اللہ کے
گھر کی عظمت کے پاسدار ہوتے ہیں، یعنی کہ شان عظمت ظاہرہ کی نور پاکی سلامتی آقا اللہ انسان محمد تیرا ظاہر اور باطن کا پاک ہونا ہی یعنی نور سلامتی شان آقا تیرا ظاہر اور باطن کا پاک ہونا ہی یعنی نور سلامتی شان آقا اے محمد تیرے لیے ظاہر پاکی بھی اور باطن پاکی بھی لازم ہے، مگر انسان جو ہوتا ہے جو ایمان نہیں لایا وہ ظاہر پاکی کو تو اپنا لیتا ہے مگر باطن یعنی کہ قلبی پاکی کو وہ نہیں جانتا۔ قلبی پاکی نور سے ہے اور جسے اللہ قلب میں نور عطا فرما دیتا ہے وہی تو ظاہر باطن پاکی والے ہو جاتے ہیں۔ عظمت طریق ظاہر باطن جاننے والے تو علم سے جان جا کہ اللہ تعالیٰ نے طریقیں بھی علم سے کئی طرح کی ہوئی ہیں۔ جو اللہ کے علم سے طریقوں سے واقف ہوگا وہ دلیلی تعریف سے بھی واقف ہوگا، وہ عظمتی تعریف سے بھی واقف ہوگا، وہ قدری تعریف سے بھی واقف ہوگا، وہ نوری تعریف سے بھی واقف ہوگا۔ اللہ نے علم ہی تو طریق عظمت واقفیت حق کے لیے دیا ہوا ہے۔ جو علم سے واقف ہو جاتے ہیں طریق عظمت شان حق سے وہی تو حق پر ایمان لاتے ہیں، وہی تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہی تو شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ جو شرک سے پاک ہوتے ہیں وہی عظمت نور پاسدار ایمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے ایمانوں کی دلیل حق سے حق ادا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ انہی کی دلیل دیتا ہے جو ایمان میں ثابت قدم ہیں، یعنی کہ شرک سے بچے ہوئے، اور جو شرک کرتے ہیں وہی تو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور کفر کرنا ہی اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اور ان انسانوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا جنہوں نے شرک کیا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور جو ظلم کے اندھیرے میں آ جاتا ہے اسے روشنی نہیں نظر آتی، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں ایمان کی روشنی کی خبر نہیں اور نہ ہی ایمان کی روشنی کو دیکھا ہوا ہے، اور نہ ہی انہیں ایمان نظر آتا ہے، اور نہ ہی وہ ایمانی تعریف کے قائل ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ علم غیب کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ مرنے کی بعد والی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان عظمت شان حق نور سے اگر نور کو جاننے والے مسلمان مومن تو جانتا ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد والی زندگی کو کن کے لیے انعام رکھا ہوا ہے اور جن کے لیے عذاب رکھا ہوا ہے۔ ظاہر زندگی بھی بہت سے لوگوں کے لیے انعام ہے، بہت سے لوگوں کے لیے عذاب ہے، اسی طرح مرنے کے بعد والی زندگی بھی بہت سے لوگوں کے لیے انعام ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ دونوں زندگیوں سے واقف ہونے والے علم کے ذریعے تو جان لے اگر اللہ اور رسول کے فرمانوں سے تو علم سے واقف ہو گیا ہے دونوں زندگیوں سے، تو تم جانتا ہے کہ دو زندگیاں اللہ نے تجھے کیوں عطا کی ہے، ایک عارضی زندگی اور ایک سدا کی زندگی۔ اے انسان تجھے کیوں ملی ہوئی ہے، اور دونوں زندگیوں میں عذاب اور انعام والے کیوں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے موجودگی دلیل حق ہی تو انسان کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے علم کی دلیل بھی انسان ہے، اللہ کے کی وحدت کی دلیل بھی انسان ہے، انسان ہی تو دلیل شان صدا ہے۔ اے علم رکھنے والے، عظمت حق کو جاننے والے، علم حق کو جاننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی وحدت اور رسالت کو ماننے والے اور تمام طریقوں کو اللہ کی تعریف جاننے والے، عظمت تعریف الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کے علم کی تعریف کرنے والے، تیرے لیے ہی تو رہنمائی دلیل قرآن حق ہے، تیرے لیے ہی تو رہنمائی دلیل نور حق ہے، تیرے لیے رہنمائی دلیل رسالت مبین حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے مومن مسلمان تیرے اوپر ہی تو حق ظاہر فرمایا اور تجھے ہی حق کی خبریں دی اور تجھے ہی حق کی طرف بلایا اور تجھ پر ہی اپنا حق ظاہر فرمایا اور تجھے ہی حکم عطا فرمائے۔ اگر تو مومن مسلمان ہے تو اللہ اور رسول کے فرمانوں کو مانو اور مان کر اس پر عمل کرو اور عمل کر کر ثابت قدم رہو اور ثابت قدم رہ کر صابر رہو اور صابر رہ کر شاکر رہو اور شاکر رہ کر درگزر کرنے والے بنو، یعنی کہ نرم دل ہو جاؤ۔ اے مومن جب تم اللہ کی محبت میں نرم دل ہو جائے گا تو اللہ کا
بندہ بن جائے گا۔ اللہ کے بندوں کی شان عظمتی تو شان رحمان ہے، اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ رحم ڈال دیتا ہے وہی تو اللہ کے دوست بندے ہوتے ہیں۔ شان عظمت دوست یہ شان حق سے واقف ہو جا، علم اللہ اور رسول سے لے کر جو دوستی حق شان عظمت سے واقف ہو جاتے ہیں وہی تو اللہ کے بندوں کی تعریف عظمت صدا ایمان نور سلامتی سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی پر تو اپنی سلامتی ظاہر فرماتا ہے جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ نرم دل ہونا ہی سلامتی ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ نے دلوں میں نور عطا فرما کے مومن کے سینے کو وسعت عطا فرمائی، اور وسعت والے سینے ہی تو نرم ہوتے ہیں، یعنی کہ نرم دل والا انسان ہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اے انسان، علم سے تو اللہ کے دوستوں سے بھی واقف ہو جا، اللہ کی عظمت والوں سے بھی واقف ہو جا، اللہ کی عبادت والوں سے بھی واقف ہو جا، اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کے سے بھی واقف ہو جا، اور اللہ کی چھپ چھپ کر عبادت کرنے والوں سے بھی واقف ہو جا۔ شان عظمت رسالت اور شان ربوبیت سے جو علم کے ذریعے واقف ہو جاتے ہیں وہی تو طریق حق کو صدا کی طریق مانتے ہیں۔ شان عظمت ماننا ہی تو ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل ہی قرآن اور رسول اور اپنے فرمان رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے جو واقف ہوگا علم لے کر وہی تو جان سکے گا نور سلامتی ہدایت کیا ہے، نور قرب رسالت حق کیا ہے، اور نور بشارت مبین کیا ہے، اور نور والا راستہ کیا ہے۔ اے زمین کی خبریں رکھنے والے ذرا آسمانوں کی خبریں بھی رکھ، اے آسمان کی خبریں رکھنے والے ذرا نور کی خبریں بھی رکھ، اے نور کی خبریں رکھنے والے ذرا اللہ کی توحید کی خبریں بھی رکھ، اے اللہ کی توحید کی خبریں رکھنے والے ذرا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی بھی خبریں رکھ، اے اللہ رسول کی اتباع کی خبریں رکھنے والے ذرا وفا اور صبر انعام والوں کی بھی خبریں رکھ۔ تمام خبریں تجھے اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کی تمام اور اس کے رسول کی تمام خبریں لے کر اللہ اور رسول والا ہو جا۔ جب تو اللہ اور رسول والا علم کے ذریعے ہو جائے گا تو ثابت قدم وہ ہو جائے گا، ایمان سلامتی والا ہو جائے گا، شان عبادت قرب الہی والا ہو جائے گا، پیروکار ہو جائے گا، اور رحمان کی رحمت سے دل نرم رکھنے والا رحیم ہو جائے گا، درگزر کرنے والا ہو جائے گا، عظمت پاسدار ایمان ہو جائے گا، سلامتی والا ہو جائے گا۔ شان عظمت علمی توحید حق ہے، شان عظمت علمی رسالت حق ہے، شان عظمت علمی ولایت حق ہے، شان عظمت علمی مومن نور سلامتی حق ہے، اور شان علم عظمتی پہچان حق ہے، اور شان علم عظمتی تو قرآن حق ہے۔ حق سے حق کی خبر لینے والے اور حق سے حق ادا کرنے والے اور حق کو حق ماننے والے تجھ پر ہی تو اللہ نے سلامتی رکھی ہوئی ہے، اور تو ہی اللہ کی سلامتی کا حقدار ہے۔ اے مومن، اللہ نے تجھے ہی تو سلامتی کا حق عطا فرمایا ہوا ہے۔ شان علم عظمت سلامتی شان حق سے واقف ہو جا۔ اے مومن، جب شان عظمت سلامتی ایمان حق سے واقف ہو جائے گا تو جان جائے گا کہ جو انسان ایمان نہیں لایا وہ کس وجہ سے محروم ہے، مایوس ہے، اور کیوں وہ رنجیدہ ہے، اور دنیا میں کیوں اللہ نے اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور اللہ کیوں نہیں ان کے گناہوں کی دنیا میں ان کی پکڑ کرتا، اور کیوں اللہ ان کو دنیا عطا کرتا ہے تاکہ تو اگر جان جائے گا حدیث اور قرآن کے علم سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی جنت کیوں دی ہوئی ہے،
اور وہ دنیا کو ہی جنت کیوں سمجھتے ہیں اور دنیا کے مال و زر کو ہی کیوں راحت سمجھتے ہیں اور دنیا کی شان و شوکت کو ہی کیوں زندگی سمجھتے ہیں؟ اور جب تو علم حدیث و قرآن سے جان جائے گا تو اللہ کی حکمت کو مان جائے گا۔ عظمت حکمت علم سے بھی اے مومن تو واقف ہو جا۔ بہت سی اللہ نے حکمت میں بھی علم عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو علم حکمت کا جانتا ہوگا عظمت نور کو وہ پہچانتا ہوگا۔ ایک علم دلیل ہے، ایک علم حکمت ہے، ایک علم تریب ہے، ایک علم نور ہے، ایک علم بشارت ہے، ایک علم وحی ہے، اور ایک علم خواب ہے، اور ایک علم الہام ہے، اور ایک علم محسوسات ہے، اور ایک علم صورت زندگی کے لیے ہے، اور ایک علم سدا کی زندگی کے لیے ہے۔ نیکیوں کو بھی پہچان اور نیکی کے نور کو بھی پہچان۔ بہت سی نیکیاں ہیں مگر انہیں اللہ نیکی کی توفیق تو دیتا ہے مگر اس نیکی کو نور نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کی نیکیوں کی تعریف کرنے والا دنیا دار ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا دار اسی نیکی کی تعریف کرتا ہے جس نیکی سے اسے دنیا کے مقصد حاصل ہو، یعنی کہ دنیا کی کامیابی حاصل ہو، اور مومن اس نیکی کی تعریف کرتا ہے جو اس کو آخرت میں نور عطا فرمائے۔ بہت سی نیکیاں نور بن جاتی ہیں اور بہت سی نیکیاں دنیا کی دولت بن کر سامنے آ کر حق ادا کر دیتی ہیں۔ یہ عظمت دین اسلام کی شان ہے کہ ہر نیکی کے بارے میں علم دیتا ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ کون سی نیکی کہاں کام آئے گی اور کون سی نیکی کہاں کام آئے گی۔ یعنی کہ مومن کو اپنی نیکیوں کا علم ہونا چاہیے کہ مومن کی نیکیاں اس کو کہاں کہاں اس کی زندگی میں کام آتی ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے انسان ہے اور ان کی نیکیاں انہیں کس زندگی میں دے دی جاتی ہیں۔ اللہ نے علم سے نیکیوں کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے۔ اے انسان نیکیوں کے بارے میں بھی جان لے۔ علم سے جب تو علم سے نیکیوں کے بارے میں جان لے گا تو ہر کسی کی نیکی کو ایک جیسا درجہ نہیں دے گا۔ جب تو ہر کسی کی نیکی کو ایک جیسا درجہ نہیں دے گا تو یقیناً تو علم حق والا ہوگا، علم بشارت والا ہوگا، علم وحی والا ہوگا، علم الہام والا ہوگا، علم صداقت والا ہوگا، یعنی کہ اس علم کا تو حقدار ہو گیا جو علم اللہ نے شک سے پاک کیا ہوا ہے۔ اے مومن یاد رکھ اللہ کا علم شک سے پاک ہے۔ جب تو اللہ رسول کے علم سے نیکیوں کے درجوں سے واقف ہو جائے گا کہ کون سی نیکی کس جہاں میں ہمارے کام آئے گی، اور مومن جب ہر نیکی کے درجے سے واقف ہوگا تو شان تعریف عبادت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر پھر وہ راضی ہو جائے گا۔ مومن کو اپنی نیکیوں کے مقاموں کا علم ہونا چاہیے۔ جب وہ مومن اپنے نیکیوں کے مقاموں اور اپنی نیکیوں کے کاموں سے واقف ہوگا تو عظمت اظہار حق، شان حق، تعریف حق، وحدت حق، رسالت حق کی تعریف والا ہوگا۔ عظمت تعریف شان رسالت توحید حق ہی تو اللہ تعالیٰ کا بندے پر حق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ حق ادا کرتا ہے وہی تو مومن سلامتی والا ہے، نور والا ہے، حیا والا ہے، پاسداری والا ہے، قول عہد اقرار والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت ایمان سلامتی توحید رسالت حق ہی تو حق سے رکھا ہوا ہے، اور جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرتا ہے، علم حاصل کر کے وہی تو مومن سلامتی اور حیا والا ہے، پاسدار ایمان نور بشارت حق والا ہے، سدا زندگی حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انسان کا شرف تو بخشا ہوا ہے مگر ہر انسان نور کے شرف سے واقف نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے وہی واقف ہے جو ایمان لائے۔ یہ شرف انسان عظمت حق سے واقف بھی تو علم ہی کرتا ہے، اور شان ایمان پاسداری نور حق سے واقفیت بھی تو علم ہی عطا کرتا ہے۔ اے
انسان علم سے شرط انسانیت کو بھی تو جان لے اور علم سے شرط ایمانیت کو بھی تو جان لے. جب تو شرط انسانیت اور شرط ایمانیت کو جان جائے گا علم سے تو انسان اور ایمان جو لے آئے انسان ان کی تعریفیں علیحدہ کرے گا. تعریف عظمت اظہاری علم شان ربوبیت رسالت حق ہے. جس طرح اللہ اور رسول نے علم سے انسان اور مومن اور صالحین صدیقین شہداء ولیوں اور انبیاء رسولوں اور اپنے محبوب بندوں کی تعریف کی ہے ویسی ہی تو اگر تعریف کرے گا تو اللہ کا بندہ تو بن جائے گا. تعریف عظمت اظہار علم شان حق ہے. اللہ اور رسول کے علم سے ہی اللہ اور رسول اور اس کے بندوں کی تعریف کرنا تعریف علم شان صدا ہے. اے علم سے تعریف کرنے والے, علم سے جاننے والے, علم سے پہچاننے والے, علم سے راستوں کی پہچان دینے والے, علم سے نور بتانے والے, علم سے نفسوں کے نافع بتانے والے, علم سے کردار بتانے والے, علم سے راستے بتانے والے, علم سے اسم بتانے والے, علم سے آسانیاں بتانے والے, علم سے منزلیں درجات بتانے والے, علم سے نور بتانے والے, علم سے رسولوں کی شان بتانے والے, علم سے صحابہ کی عظمت کا بیان اظہار حق کرنے والے, علم سے ولایت بتانے والے, علم سے محبت اہل بیت بتانے والے. جب ہر چیز تجھے اللہ نے علم دے کر ہی بتانے کا حکم دیا ہوا ہے تو علم سے ہی بتانا تیری اتباع رسول رسالت حق ہے. یعنی کہ وہی اتباع والے ہیں جو اللہ اور رسول کے علم سے تعریفیں کرتے ہیں, عظمت شان بیان حق صدا ظاہر کرتے ہیں. یہ ظاہر طریق حق کی ظاہر دلیل حق ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے جان لے علم ہی تو طریق صدائے کل نفس بشارت ایمان نور حق ہے. علم سے کچھ لوگوں نے صدا کی تعریف یعنی کہ نور کی تعریف کو پا لیا اور کچھ لوگ نفس کے نافع کے چکر میں ہی پڑے رہے. یہ علم لینے والوں پر ہے کہ وہ علم لے کر کیا حاصل کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے علم لیا ہے اور کس کے لیے علم لیا ہے اور کس کی طرف علم کو لے کر جاتے ہیں اور کس کے راستے بتاتے ہیں اور کس کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ عظمت اظہار علم والے خوب جانتے ہیں اور علم والے کو ہی جاننے کا حق ہے. اللہ نے علم میں ہی تو ساری پہچانیں رکھی ہوئی ہیں اور ساری مقام رکھے ہوئے ہیں اور ساری تعریفیں رکھی ہوئی ہیں اور علم ہی تعریف ہے کل بادشاہی تخلیق حق ہے اور علم ہی تعریف تخلیق حق ہے اور علمی شان پاسداری ایمان حق ہے اور علمی سلامتی شان عظمت نور حق ہے اور علمی وقائے اتباع پیروی رسالت محبوبیت عظمت شان وحدت حق ہے. علم سے ہی اللہ کی تعریف بادشاہی ہے اور علم ہی تعریف حق ہے اور اللہ کے علم پر جو شک کرتا ہے وہی تو کافر ہے. اللہ اور رسول کا علم شک سے پاک ہے اور پاکی ہی ایمان کی سلامتی ہے اور ایمان والے ہی سلامتی والے ہیں اور وہی علم لیتے ہیں جو شک سے پاک ہے. علم ہی انسان کو شک سے پاک کرتا ہے. وہ علم اللہ رسول کا علم ہے. جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر لیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکی اختیار کرے. علم پاکی بشارت تعریف قرب عبادت اظہار سلامتی گمان صدائے نور سلامتی تعریف کل سلامتی شان حق ہے. اللہ تعالیٰ نے علم میں ہی تو تمام خوبیاں رکھی ہوئی ہیں, تمام عبادتوں کے مقام رکھے ہوئے ہیں, تمام تصورات رکھے ہوئے ہیں, تمام گمان رکھے ہوئے ہیں, تمام نافع رکھے ہوئے ہیں. علم میں ہی تو اللہ نے
تمام خزانوں کی خبریں رکھی ہوئی ہیں اور تمام طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ کون سے خزانے تم کس طرح اور کس انداز سے اور کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو. یہ طریقے بھی تو اللہ نے مومن اور انسان کو بتائے ہیں حاصل کرنے کے. جو علم تمہیں تمام طریقے حاصل کرنے کے بتاتا ہے وہی تو اللہ رسول کا علم ہے. آج جب تم اللہ رسول کا علم لے لو تو اللہ رسول کے خزانوں کو حاصل کرنا ہی تمہارا مقصد ہے. حیات سدا ہے یعنی کہ وہی تو حیات نور حق والے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان رکھ کر ایمان سلامتی والے ہو جاتے ہیں اور نور سینہ والے ہو جاتے ہیں اور نور حق والے ہو جاتے ہیں اور نور رسالت والے ہو جاتے ہیں اور نور اسم الہی والے ہو جاتے ہیں اور نور ولایت والے ہو جاتے ہیں. علم نور سدائے شان تعریف حق ہے. اور علم سے جو نفسوں کی تعریف کرتے ہیں ان نفسوں کے بارے میں بھی تو انسان کو علم ہی خبر دیتا ہے اور جو نوروں کی تعریف کرتے ہیں ان نوروں کے بارے میں بھی تو انسان مومن کو علم ہی خبر دیتا ہے. تمام خبریں ہی تمام گواہیاں ہی تمام ہدایتیں ہی تمام عظمتیں ہی تمام قدریں ہی اور تمام اتباعیں ہی اور تمام افعائیں ہی اور تمام شفعائیں ہی اور تمام عطائیں ہی اور تمام ادائیں ہی اور تمام ذکر ہی اور تمام نور ہی اور تمام عبادت شرف قبولیت حق ہی تو علم بتاتا ہے. شان علم اظہار حق ہی اللہ کی تعریف حق ہے. اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمام انبیاء کے سردار اور تمام رسولوں کے سردار ہیں. یہ شان عظمت اظہار حق